السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر انسان تھے۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر ان کا لقب شیر خدا پڑ گیا تھا، یعنی اللہ کا شیر۔ ان کو شیر خدا بھی کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے ہوا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، اور میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لائے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی تشریف لائے تو آپ نے کہا، علی کیسے آئے ہو؟ تو وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے خود کہا، کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے کہا، انشاءاللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی کہا، انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہا کہ بس رشتہ ہو گیا، جی بس اب پکا ہے، نہیں۔ پھر آپ اٹھ کر گھر چلے گئے اور حضرت علی باہر چلے گئے۔ باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے حضرت علی سے کہ کیا ہوا؟ حضرت علی کہنے لگے، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ پوچھنے لگے، کیسے انکار ہوا؟ کچھ کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، کچھ کہا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بس انشاءاللہ کہا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، بس پھر ہو گیا، ہمارے نبی نے انشاءاللہ کہا ہے تو بس پھر آپ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، فاطمہ بیٹی، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر۔ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبرائیل آ چکے ہوں، اور باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کر پوچھے کہ بیٹی ہاں کر دوں؟ یہ ہر بیٹی کا حق ہے کہ شادی سے پہلے اس کی مرضی معلوم کی جائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی، ایک ایک بات سکھا دی، ہمیں اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ ایک شخص غیر مسلم تھا، وہ صحابہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے کچھ سوالوں کے جوابات کسی نے نہیں دیے، اگر کوئی میرے سوالوں کے جوابات دے دے تو میں مان جاؤں گا۔ کہا، تو مسلمان ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا، تو نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، یہاں تو بڑے بڑے مان گئے، تو آ ہمارے ساتھ۔ اور اسے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بڑے بڑے مشکل سوالات کیے، کہنے لگا، دو ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ بڑے مشکل سوال پوچھوں گا۔ وہ دو دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، وہ جسم اور روح ہیں، اکٹھے ساتھ رہتے ہیں لیکن کبھی لڑتے نہیں۔ جسم بڑے بڑے گناہ کرتا ہے پر روح ناراض نہیں ہوتی، روح ساتھ رہتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں یہ جواب سن کر، اس کو کبھی کہیں سے یہ جواب نہیں ملا تھا۔ اس نے کہا اچھا اب دو ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ ہے موت اور زندگی۔ جب موت آتی ہے تو زندگی باقی نہیں رہتی اور ان کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگا غیر مسلم کہ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ اور پوچھ لوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا تیرا یہی دعویٰ تھا کہ دو سوال پوچھنے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں، تو سو بھی پوچھ لے۔ تو اس نے کہا وہ دو چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ کیا ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ زمین اور آسمان ہیں۔ پھر غیر مسلم نے کہا وہ دو چیزیں جو ٹھہرتی نہیں وہ کیا ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ چاند اور سورج ہیں جو حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا اس نے پوچھا یہ بتائیں وہ کیا ہے جو کھا تو بہت کچھ گیا لیکن اس نے پیا کچھ نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو جادوگروں کے سارے سانپ کھا گیا لیکن اس نے پیا کچھ نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات نے مجھے لاجواب کر دیا۔ پھر اس نے کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں۔ اور پھر اس نے کہا بتائیں وہ کون شخص ہے جو بہت بڑی شے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے وہ بہت بڑی شے ہے۔ اس نے کہا اور پھر ہاتھ آگے کیا اور کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھوائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی بہادری اور ان کی شان کے بارے میں حدیثوں میں بہت قصے وارد ہوئے ہیں۔ جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی، جنتی لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اوپر کی جنت میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں، یہ ان کے دانتوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو میرے پیارے نبی کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ جنت میں ہم اپنے سب پیارے نبی کے سارے صحاباؤں سے ملاقات کر سکیں، اپنے پیارے نبی سے ملاقات کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔